تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی، اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرق ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل جو ہے ہر قسم کے سقم سے پاک اور بالاتر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قیمہ استقامت دینے والی کتاب ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور جو بات کو نہیں مانتے ان کو جہنم کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے، اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اچھا اجر کون سا ہے؟ مومنین کے لیے جنت اللہ نے بہترین اجر بنایا ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، چنانچہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود جو تھے
وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یعنی یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے. ایک مسلمان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ اولاد سے پاک ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے کہ یہ میری عظمت کو جانتے ہیں اور میرے اوپر صحیح ایمان لانے والے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اولاد کو جوڑے. فرماتے ہیں ما لہم بہی من علم ولا لآبائہم، اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ان لوگوں کو اور نہ ان کے باپ دادوں کو. یعنی یہ بھی جاہل ہیں اور ان کے باپ دادا جو کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بھی جاہل ہیں. اس لیے کہ سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے. یہ جاہل تھے، انہوں نے اولاد جنی تو وہ بھی جاہل ہی نکلی، اور ان کی اولاد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بڑے بول ہیں جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے مگر جھوٹ، یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وحی نہ آنے کی وجہ سے بہت غمزدہ بھی تھے. اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ہے بات کو پہنچانا. وما علیک الا البلاغ، آپ نے تو بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. بلا شبہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان لوگوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے امتحان ہے. زمین کی زیب و زینت بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر مال وہ بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر جمال وہ بھی امتحان ہے. ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے امتحان بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُزًا. اللہ فرماتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے بلا شبہ ہم اسے بالکل صاف میدان بنا دینے والے ہیں. اور یہ چندن کی بات ہے، یہ جو کچھ ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز مٹ جائے گی، یہ سب مٹی کی ڈھیری بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ زمین کے اوپر جو درخت نظر آ رہے ہیں یا عمارتیں نظر آ رہی ہیں یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، ان سے دل لگانا بے وقوفی کی بات ہے. اب نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ اب شروع فرمایا. فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، اور رقیم کا لفظ رقم سے ہے. رقم قرآن پاک کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رقم نمبر ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی. تو رقیم جو ہے اصل میں ایک پلیٹ تھی جس کے اوپر قوم نے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لے کے اس کو کہف کے دروازے کے اوپر فکس کر دیا تھا. آج کل لوگ بھی اپنے گھروں کے اوپر بھی پلیٹیں لگا دیتے ہیں اور اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی نشان لگا دیتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک پتھر کے اوپر کچھ لکھ کر لگا دیا گیا تھا تو اس کو رقیم کہا گیا، وہ جو پلیٹ بنا دی تھی انہوں نے. تو اصحاب کہف تو تھے اس غار کی وجہ سے، اور رقیم تھے اس پلیٹ کی وجہ سے جو دروازے کے اوپر لگا دی گئی تھی. تو ان کو اصحاب کہف و رقیم کہا گیا. اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا.
کہ جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس کی جزیات کے اندر نہیں جاتا، چونکہ وہ بے فائدہ ہوتا ہے، کام کی بات سے کام رکھتا ہے، جو اصل مقصود ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کون سا زمانہ تھا، کون سا بادشاہ تھا اور کیا واقعہ پیش آیا، اتنا کہا کہ وہ چند نوجوان تھے جو غار کے اندر داخل ہوئے اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ بس اتنی بات بتائی اور بات کو مکمل کر دیا۔ پھر جب وہ کہف کے اندر آ گئے، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سو ہم نے ان کے کانوں پر سال ہا سال تک پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے کانوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ نیند کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک آنکھوں کے ساتھ ہے اور ایک کانوں کے ساتھ ہے۔ اگر کانوں میں آواز چلی جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگر آنکھوں کے آگے روشنی آ جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی جنگل کے اندر سویا ہوا ہے تو رات ہوگی تو اس کو نیند آئے گی، اور جیسے ہی صبح کی روشنی ہوگی تو بند آنکھوں کے باوجود اس کی آنکھوں کے اندر سے روشنی اس کے دماغ تک جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو صبح کے وقت، سحری کے وقت خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو آنکھ کھلتی ہے، روشنی دماغ تک پیغام دے یا کان کی آواز دماغ تک پیغام دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، تو صاف ظاہر ہے کہ غار کے اندر اللہ نے ان کو سلانے کے لیے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اور پردہ آنے کی وجہ سے اب ان کو گہری نیند آ گئی تھی۔ وہ 300 سال تک سوئے رہے، اور اس دوران اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے اور ان کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، جگایا کہ ہم جان لیں لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح سے شمار کرنے والا ہے۔ یعنی کیا ان کو خود پتہ ہے کہ یہ کتنا سوئے ہیں، یا ان کی قوم کو پتہ ہے کہ یہ نوجوان کتنا عرصہ اس کہف کے اندر سوئے رہے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جانتا ہے کہ نہیں اس بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ سے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے، بربہم وزدناہم ہدا، جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ قرآن مجید میں نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے خاص طور پر کیا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، وہ بھی نوجوان تھے اور اللہ کی توحید پہ قائم تھے، اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، فجعلہم جزازا، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی ہے وہ اپنے جو ہے نوجوان غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے نوجوانوں کا لفظ استعمال کیا۔ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا یوشع بن نون، وہ بھی نوجوان تھا، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہوا۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا تھا کہ کھانے کی چیز لاؤ، تو اس نے بھی کہا تھا کہ جی وہ تو مچھلی تھی جو دریا میں چلی گئی، اس کے لیے بھی نوجوان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سب کے سب ایمان والے لوگ نوجوان لوگ تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا میں نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوان تھے، 40 سال عمر تھی۔ 40 سال کی عمر کا بندہ تو نوجوان ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق لانو کی عمر 38 سال تھی، 2 سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے۔ حضرت عمر لانو اور چند سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی نوجوان تھے، اور حضرت علی لانو تو اور بھی اٹھتی جوانی تھی ان کی۔ اور ان کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ لا فتح الا علی، کہ کوئی نوجوان نہیں سوائے علی کے۔ تو علی کی جوانی کا تذکرہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا ہے۔ یہ سب نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے دین کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی آبیاری ان نوجوانوں سے کروائی۔ ہمیشہ جب بھی دنیا میں کوئی انقلاب آتا ہے اس کے پیچھے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش۔ بوڑھوں میں عقل مندی ہوتی ہے، ان کا دماغ کام کرتا ہے، وہ صحیح فیصلے کر پاتے ہیں، اس لیے وہ صحیح جو ہے ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو بوڑھوں کا ہوش ضروری ہے، اور پھر کام کو کرنے کے لیے نوجوانوں کا جوش بھی ضروری ہے، تاکہ کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ تو یہ چند نوجوان تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا کہ یہ اپنے ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ سونے کے بعد اٹھے، فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اس صورت میں تو ہم یقینی طور پر بڑی زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی قوم کہتی تھی نا کہ تم بھی بتوں کو پوجو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو نہیں پوج سکتے، ہم ایک اللہ کو ہی پوجیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہ آلہہ، ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے اس پر یہ کھلی ہوئی دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جو اللہ کے سوا ہیں تو غار کی طرف پناہ لے لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے مقصد میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی بچا لیا، اور ان کو ایسے وقت میں جگایا کہ جب پوری قوم ایمان والی قوم بن گئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ایسا وقت بھی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پوری قوم جو بت پرست ہے وہ پھر ایمان والی قوم بن جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے داہنی طرف کو بچ کر گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو بائیں طرف سے کتراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک فراخ حصہ میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے کوئی مددگار اور اس کو بتانے والا نہ پائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کا جو غار تھا نا، کہف تھا، اس کا معاملہ ایسے رکھا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بھی اس کی ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ڈائریکٹ دھوپ پڑنے سے چیزوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر ان کے بدن پر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی تو 300 سال میں ان کے بدن گل سڑ جاتے۔ اللہ ان کے بدن کو سلامت رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ بنا دیا کہ سورج جب چڑھتا تھا یا غروب ہوتا تھا تو پہاڑ ایسا تھا کہ وہ اس کی دھوپ کو روک لیتا تھا، اور ان لوگوں کے جسموں تک دھوپ جاتی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، قدرت دکھائی کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کے جسموں کو اتنے 100 سال تک صحیح سلامت رکھا۔
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر بدل دیتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہانے کے اوپر یعنی غار کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یعنی کتا جب بیٹھتا ہے نا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یوں رکھ لیتا ہے، تو کتا اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر دینے والا دیکھتا تو وہ یوں محسوس کرتا کہ کچھ لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور کتا ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے، تو دیکھنے والا یقیناً مرعوب ہو جاتا اور وہ دوڑ کے واپس جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر روب بھر جاتا، یعنی ایسا روب والا ماحول تھا کہ دیکھنے والا ڈر جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے جاگنے کے بعد دوسرے سے پوچھا بھئی ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ چند گھنٹے سوئے ہوں گے یا ایک دن سوئے ہوں گے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک دن سے کم حصہ ہم سوئے ہیں۔ قالوا، پھر بعضوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھائی اب تو بھوک لگی ہے لہذا ایک بندے کو بھیجو جو شہر سے جا کے روٹی لے کے آئے تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ کیا تم بحث میں پڑ گئے ہو کہ کتنا سوئے ہیں؟ جتنا اللہ نے چاہا سلا دیا۔ تو وہ اس بات پر بحث کرنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے ساری گلاں کھوٹیاں، جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو ہر گل کھوٹی نظر آتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی کس بحث میں پڑ گئے ہو، تم جاؤ بندے کو کہو ایک کھانا لے کے آئے شہر سے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہاں اس شہر کے کھانوں میں سے دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بات چیت میں نرمی کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ایسے کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی خواہ مخواہ بحث مباحثہ نہ کرے، سوال نہ پوچھے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو شہر میں آ گئے ہیں، لہذا جانے والا سمجھداری سے بات کرے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ایمان والے ہیں اور پوری قوم کافروں کی ہے، ان کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یرجموکم، تو وہ ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں ہمیں زبردستی واپس لوٹا لیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے۔ شروع زمانے سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پتھر جو مارا جاتا ہے نا، رجم کیا جاتا ہے، یہ شیاطین کی سزا ہوتی ہے، لہذا اس زمانے میں بھی پتھر مارے جاتے تھے، اور آج بھی ہم حج پہ جاتے ہیں تو دیکھو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، تو شیطان کو کنکریاں مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے شیاطین کا عذاب رجم ہی رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بھی رجم ہی رکھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ فرمائیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ فَقَالُوا ابْنُوا علیہم بنیانا، سو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب ان کو جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا انہوں نے جو اس معاملے میں غالب آئے، لنتخذن علیہم مسجدا،
ہم ضرور ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، یعنی نشانی کے طور پر انہوں نے ان کے اوپر مسجد بنا دی۔ آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ وہ 3 بندے تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ سب اٹکل پچو لگا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑے سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو آپ اس کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بات نہ کیجئے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہ کیجئے۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کی تعداد کتنی ہے اصحاب کہف کی، یہ فضول سی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر کسی سے پوچھ پرتیت کی جائے یا اس کا فیصلہ کیا جائے۔ وہ 7 تھے، 5 تھے، 8 تھے، 2 تھے، اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کچھ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا تھا۔ پھر اتنا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کریں کہ اللہ چاہے گا تو میں کل کروں گا، کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے نا، اختیار تو اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بھی دکھانا چاہتے تھے کہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں وہ میں کروں گا، تو آپ اگر کوئی بات کریں تو کہیں کہ اللہ چاہیں گے تو میں کل کروں گا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے میرے محبوب جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں 309 سال رہے، یعنی شمسی اعتبار سے 300 سال رہے، اور اگر قمری اعتبار سے کریں تو پھر وقت زیادہ بن جاتا ہے، تو 309 سال بن گئے اس طرح سے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ کو آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے۔ اب صرف ہی واسمع، وہی دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، یعنی اللہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، صرف اللہ ایک ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے، اس میں کوئی اس کا دوسرا شریک نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بٹھائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ ایسا نہ کریں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ ان کی دنیا والی زندگی کی زینت کے ارادے سے ان سے آپ نظریں ہٹا لیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے ہوں گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا۔ مکہ کے مشرکین نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام دیا تھا کہ یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے اور دوسرے حضرات جو تھے، یہ سب غریب غربا لوگ ہیں، اور ہم اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، ہمیں آتے ہوئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، ہم اتنے غریب قسم کے لوگوں کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں؟ آپ ان کو اپنے پاس سے اگر ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکار لوگ ہیں، یہ مشرکین کے جو سردار ہیں، آپ ان کی دنیا کی حیثیت کا ذرا خیال نہ کیجیے، اور جو آپ کے پاس لوگ ہیں آپ ان صحابہ کے پاس بیٹھیے، یہ ایمان